السلام علیکم۔ آن پوائنٹ میں صداقت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضور ناظرین، آج بھی ہم اہم دو تین ایشو ان پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ پہ۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو جب وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ یقیناً وہ ایک لمبی تگ و دو کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، اور ان کے پیچھے ان کے باپ کا ہاتھ ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی وجہ سے ہی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئی ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو تھے وہ ان کا بہت بڑا کردار تھا، بڑا رول تھا، اور وہ یقیناً نون لیگ کے سربراہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس ملک کی بڑی اہم سیاسی شخصیت بھی ہیں، تو ان کی وجہ سے ان کو وزارت اعلیٰ تو مل گئی، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ چلانے میں ان کا اپنا رول ہوگا، ان کا اپنا کردار ہوگا۔ اگر تو انہوں نے اپنے ویژن سے کوئی بہتری لا سکے تو پھر تو وہ بہت کامیاب وزیر اعلیٰ ہوں گی، چونکہ وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کی، یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور پھر وہ ان کی نظر یقیناً وزارت عظمیٰ پر بھی ہوگی، تو وہ اگلی دفعہ اس طرف بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم نے یہ بیچ میں کہا تھا کہ اگر تو وہ، چونکہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں، میں ان ساروں کو جانتا ہوں، ایک ایک کو جانتا ہوں، اگر تو وہ ان کی دسترس میں رہی تو یقیناً وہ اس طرح کے کوئی کام نہیں کر پائیں گی۔ میں نے کہا تھا، آپ بے شک میرا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں کوئی 2-3 پروگراموں پہلے، تو میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں، جو حالیہ ان کا ایک ایکٹ ہے، جس طرح انہوں نے ایک ٹرینی ایک سب انسپیکٹر ہے اس کو بلا کے جس طرح انہوں نے گفتگو کی ہے، اور جس طرح وہ پبلش کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا نیک شگون نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں کوئی کردار والی بات نہیں ہے۔ آپ بھی سارے جانتے ہیں، میرے خیال میں ہم تو بات کر رہے ہیں، لیکن پوری قوم نے اس کو جو ہے کوئی اپریشیٹ نہیں کیا، سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اب باتیں پرانی ہو چکی ہیں، ان کے والد محترم بھی کسی زمانے میں جب وہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تو اس طرح کے کام کرتے رہے، پھر ان کے چچا جو ہیں جب وہ خادم اعلیٰ بنے تو اس وقت وہ بھی اٹک سے لے کے تو کروڑ پکا تک اسی طرح سپیڈی تھے، اور آتا جانا یہ وہ، اس کو سسپینڈ کرو، معطل کرو، یہ کرو وہ کرو، بعد میں وہ پھر بحال بھی ہو جاتے تھے، کوئی ہفتے کے اندر چیزیں چلتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اس طرح کے کام کیے۔ میڈم وزیر اعلیٰ، جس طرح آپ نے ایک ٹرینی سب انسپیکٹر کو، جس کی نئی جاب ہے، بلا کے آپ اس کو آشیرواد دے رہی ہیں، اور اپنا ایک الیکٹ ممبر صوبائی اسمبلی کو جس طرح آپ نے جس انداز میں آپ نے اس کی تذلیل کی ہے، میرے خیال میں یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ اور نہ صرف وہ اس کے دل میں کیا گزری ہو کہ وہ تو یقیناً ایک حلقے کا ایم پی اے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جتنے بھی ایم پی اے ہیں، میں نے بہت سارے میرے ممبران نے صوبائی اسمبلی سے بات کی، اور سارے آپ کے پاس لاہور میں آئے ہوئے ہیں، اٹک سے لے کے پورا پنجاب آپ کے پاس ہے، تو سب نے اس بات کو جو ہے مائنڈ کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے منہ پہ نہیں کہہ سکتے تو ظاہر ہے آپ وزیر اعلیٰ ہیں، نہیں کہیں گے۔ لیکن دوسرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پاکستان میں کروڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ بلیک شیشوں والی چل رہی ہیں، کروڑوں۔ آپ نکلیں ذرا، آپ اپنے شیشہ نیچے کر کے لاہور میں نکلیں، آپ دیکھیں، آپ کو وہاں پہ ہزاروں گاڑیاں جو وہ بلیک شیشے والی نظر آئیں گی۔ ان کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ جہاں سے میں پروگرام کر رہا ہوں، اسلام آباد راولپنڈی جو ہے بھرا پڑا ہے کالے شیشوں سے۔ یہ تو بھائی ہر کسی نے جس نے گاڑی لی ہے، وہ چھوٹی سی چھوٹی گاڑی میں تو وہ بھی جا کے بلیک شیشے کروا لیتے ہیں۔ یا تو آپ وہاں سے روکیں، وہ جو بلیک شیشے کہاں سے آتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا ہے کہ آپ پتنگ بازی کو اگر روکنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو سیل کر رہے ہیں، جو جہاں سے یہ آتی ہے، جہاں یہ بن رہے ہیں، ان کو روکیں، اس کا کلا کما کریں گے تو یہ قاتل ڈور اور جو پتنگ بازی اسے آپ کی جان چھوٹے گی۔ اسی طرح یہ جو کالے شیشے کا، آپ کسی بھی ڈیکوریشن والی دکان پہ چلی جائیں تو وہ تو سب کے پاس 3-4 قسم کی کیٹیگری وائز ہیں، وہ لگا دیتے ہیں، تو وہ تو آپ کے ایم پی اے، ہانریبل ممبر صوبائی اسمبلی ہے، اگر اس نے لگا لیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو یہ پھر سارا ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نادان مشیروں کے اوپر رہیں گی میڈم، تو آپ پھر کامیابی پھر دلی دور است نہیں وہ چیزیں بنیں گی۔ دیکھیں نا، آپ اگر اس کو بلاتے بھی تو یہ میڈیا پہ لانے کی ضرورت نہیں تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو شاباش دے دی، بلکہ آپ کا کوئی نمائندہ جاتا، کوئی سیکرٹری جاتا، کوئی ایس پی لیول کا کوئی افسر بلا کے اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا، لیکن انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض پولیس افسران ایسے ہیں جو بڑی گاڑی کو یا بڑے بندے کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر پلیٹ لگی ہے ایم پی اے کی، تو اس نے کہا میں تو ہیرو کیوں نہ بنوں، میں ایم پی اے کو روکوں۔ یہ نوجوان جو ہیں، یہ دیکھیں کہیں وہ یوتھیا ذہن تو نہیں ہے۔
اگر اس نے روکا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی بات ہوگی، آپ کو اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ اتنی گاڑیاں اور تھیں تو اس نے ایک ایم پی اے کو ہی کیوں روکا اور ایک ایشو بنایا، پھر وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، وہ ان کا دوسرا بندہ جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے۔ تو آپ دونوں رخ دیکھا کریں، کبھی بھی آپ جب ایک رخ پہ چلیں گے تو میرا خیال میں اس میں کامیابی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دونوں رخ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہانریبل ممبر صوبائی اسمبلی ابھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں، تو آپ ان کو عزت دیں گے، پھر وہی بات ہے ووٹ کو عزت دو۔ پھر وہ آپ کے والد محترم کا بیانیہ ہے، وہ تو ویسے ہی اب دب چکا ہے، لیکن آپ کم از کم ووٹ کو عزت نہیں دے سکتے تو اپنے ممبران کو تو عزت دیں، ان کو عزت دیں گی، ان کی توقیر میں اضافہ کریں گی تو وہ پھر قوم کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں کہ کوئی عوام کے لیے اپنے حلقے کے لیے کوئی بہتر اقدام کر سکیں کہ ادروائز تو وہ بہت ڈسہارٹ ہو چکے ہوں کہ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، لیکن چونکہ جن جن سے میں نے بات کیا وہ سارے ڈسہارٹ ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو ملحوظ رکھیں اور آئندہ جو ہے اس طرح کے اقدام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ عملی طور پہ کوئی کام کریں جس کی تشہیر میرے خیال میں اب ویسے بھی اب آپ کو اس طرح کی یہ چھوٹی تشہیر بنتی ہے۔ آپ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو چکی ہیں، آپ کو ایسی تشہیروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہیں اور بہت بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، آپ عملی طور پر آگے نکلے تو بہت زیادہ کام ہے آپ کے کرنے کے لیے۔ ناظرین، دوسری خبر جو ہے یہ ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے کہ جی وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب اور جناب وزیر اعظم کے درمیان جو ہے کوئی حالات کشیدہ ہیں، کوئی اتنے اچھے، تو قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں دونوں شخصیات کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، ظاہر ہے میرے بھی 30 سال صحافت میں گزر چکے ہیں اور میں نے 7 سال مسلسل محسن نقوی صاحب کے ساتھ کام کیا ہوا، میں ان کو جانتا ہوں۔ انہوں نے صحافت بھی بہت اعلیٰ معیار کی ہے، اسی طرح انہوں نے بزنس مین ہے، وہ تو بزنس بھی انہوں نے بہت اعلیٰ معیار کا کیا، اور اب وہ سیاست بھی بہت ہی اعلیٰ معیار اور اعلیٰ کردار کی کر رہے ہیں۔ وہ بڑے دھیمے اور نابے تولے شخص ہیں، وہ اس طرح بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے اور وہ ماننے والوں میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا بہت بڑا ویژن ہے اور قومی سطح پر وہ بہت انہوں نے اپنا آپ منوایا۔ وزیر اعلیٰ کا آپ ٹینور اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے مخالف بھی ان کی تعریف کرتے ہیں کہ جو قائم مقام وزیر اعلیٰ رہے ان کا جو جتنا بھی پیریڈ ہے تو ہر شخص ان کی تعریف کر رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایز اے وزیر داخلہ بھی وہ بہت اعلیٰ کارکردگی دکھائیں گے، بہت اہم کام کریں گے، اور وہ کبھی بھی وہ کسی سے بھی وہ جو ہے مخالفت کرنے کے اس میں نہیں ہوتے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ان کو بالکل مل جل کر کام کریں گے، اور وزیر اعظم تو وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہ ان کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور وزیر اعظم بھی ان کی بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو قطعی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ان کا چیئرمین پی سی بی بھی دیکھ لیں، انہوں نے جو اقدامات کی ہیں، جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور جس طرح وہ چل رہے ہیں، تو وہ چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے ہیں۔ اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جہاں جو ان کی ذمہ داری ہوگی وہ احسن طریقے سے جو ہے وہ کام سر انجام دیں گے۔ البتہ اگر آپ بات کریں جو ابھی چیزیں چل رہی تھیں ملک میں، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججوں کا جو خط ہے، اور پھر اسی طرح جو سابق جسٹس صدیقی صاحب تھے ان کا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہی۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ جو ایشو ایک ججوں کے حوالے سے اٹھا ہوا ہے، آج دیکھیں اگر تو جج جو ہے وہ خود انصاف مانگ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ جو ہے ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی ہمارے لیے جنگ آسائی ہوگی۔ یہ کوئی اس کے لیے جو ہے یقیناً جو بڑی شخصیات ہیں جن کے پاس کوئی اختیارات ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے جس طرح وہ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہے وہ متحرک ہو چکے ہیں، جیسے وہ ملے ہیں گزشتہ روز جو ہے چیف جسٹس صاحب سے بھی ملے ہیں، تو یقیناً ان کے جو نتائج ہیں وہ اچھے آنے چاہیے، چونکہ وہ خود سرگرم ہو گئے ہیں اس کام کے لیے، اور وہ صلح چاہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ساری چیزیں بہتری کی طرف ہیں۔ ناظرین، جب تک یہ ان ایوانوں میں اور ان اداروں میں بہتری نہیں آئے گی، اگر ٹکراؤ رہے گا تو نقصان آپ کا اور میرا ہوگا، اس قوم کا ہوگا، اس ملک کا ہوگا۔ تو اگر ان اداروں کے اندر اور ان بڑی شخصیات کے درمیان صلح جوئی ہوگی، یہ مشترکہ طور پر مل کر اختلاف رائے ختم کر کے اگر چلیں گے تو اس میں بہتری ان کی تو ہوگی، لیکن اس میں آپ کی، میری، قوم کی اور اس ملک کی بہتری ہوگی۔ چونکہ آج کل رمضان ہے تو آپ بھی سحری اور افطاری کے وقت دعا کیا کریں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، چونکہ یہ ملک ہمیں رمضان میں ہی ملا تھا۔ تو اس رمضان کے حوالے سے آپ دعا کریں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ناظرین، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔